السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس 11ویں شریف کی مجلس پاک میں بطور سماعت کے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور 11ویں شریف کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو نصیب فرمائیں۔ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ صفائی نفس بے انتہا ضروری چیز ہے۔ جب تک صفائی حاصل نہ ہو تب تک بندہ مومن کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جب صفائی حاصل ہو جائے، صفائی کے بعد ہی ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جب صفائی آتی ہے تبھی چل کر انسان کے اندر اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ بغیر صفائی کے انسان کا ایمان مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اس لیے صفائی، نفس کی صفائی بے حد ضروری ہے۔ خواہشات کی پاکیزگی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ چونکہ ہمارے 11ویں شریف میں صفائی نفس پر گفتگو ہوا کرتی ہے، لہٰذا آج بھی اسی پر گفتگو کی کوشش کی جائے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام سحر کے وقت میں بھی بہت ساری باتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں، صفائی نفس کے تعلق سے، نفس کے عیوب کے تعلق سے، نفس میں جو کچھ کمی ہو، کجی ہو، اس کے تعلق سے، انسان کے خواہشات جو گندے اور میلے ہوا کرتے ہیں اس کو جاننے اور اسے درست کرنے، اپنے دل کی صحت مندی کے تعلق سے آپ ہر روز سحر کے وقت سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آج اس 11ویں شریف کی مجلس پاک میں آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ غزوے سے لوٹتے ہیں تو آپ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے چھوٹے جہاد سے، جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف منتقل ہوئے ہیں، آئے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑا اور کون سا جہاد ہے، اس سے بڑی اور کون سی جنگ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی لڑائی اگر کسی سے لڑنا ہے تو انسان اپنے نفس سے لڑے، اپنے خواہشات سے لڑے۔ اگر انسان اپنے نفس، اپنے خواہشات سے لڑائی کرے گا تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کتنا بڑا درس ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے
جہاد سے بڑے جہاد کی طرف منتقل ہوئے. یعنی جو لوگ لڑائی ہم سے لڑیں ان سے لڑنے سے زیادہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ لڑو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تم اپنے خواہشات کو درست کرو، تم اپنے ارادوں کو پاک و صاف کرو. ارادوں کو پاک صاف کرنا، خواہشات کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے. اس تعلق سے نفس پر کڑی نگرانی کیا کریں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکش جانور کو لگام کی جتنے سخت لگام کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ سرکش نفس کو لگام کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر گھوڑا سرکش ہو جائے، اگر گھوڑا شریر ہو جائے تو اسے کانٹوں والی لگام ڈالا کرتے ہیں، ورنہ سادی لگام استعمال ہوتی ہے، نہیں تو کانٹوں والی لگام استعمال کی جاتی ہے. سرکش اگر گھوڑا سرکش ہو جائے تو کانٹوں والی لگام اسے استعمال کی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا نفس سرکش ہو جائے تو تجھے بھی اس سے زیادہ سخت لگام اپنے نفس کے لیے استعمال کرنی پڑے گی. نفس کے لیے لگام کیا ہے؟ اطاعت خداوندی، فرما برداری، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا، چلنا، یہ نفس کے لیے لگام کی مانند ہے. دوستو، خواہشات کو توڑنا، خواہشات کو اپنے تحت کر دینا، خواہشات کو پیروں تلے روند دینا، یہ نفس کو لگام دینے کے مترادف ہے. اس لیے نفس کو لگام بے حد ضروری ہے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، دیکھیے بزرگان دین نے نفس کی خواہشات پر کتنی کڑی نظر رکھی تھی. آپ فرماتے ہیں، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک مجھے شہد کے ساتھ روٹی کھانے کی خواہش رہی. 40 سال تک میرے دل نے یہ چاہا کہ میں شہد کے ساتھ روٹی کھاؤں. 40 سال بیت گئے لیکن میں نے اپنے نفس کی اس خواہش کو پوری نہیں کی. حالانکہ نفس کی یہ خواہش جائز ہے، لیکن دوستو اور بزرگوں، اللہ والے اپنے نفس کو جائز خواہشات سے بھی روکا کرتے ہیں تاکہ کہیں جائز خواہشات کو پورا کرتے ہوئے کہیں نفس حرام خواہشات کی طرف لے کر نہ نکل جائے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر کوئے لگام جایا کرتا تھا. ایک پہاڑ ہے، بڑا مشہور پہاڑ ہے، پہاڑ پر میں اکثر جایا کرتا تھا. ایک پہاڑ پر میں جاتا تھا، اس پہاڑ پر انار کے خوب درخت تھے، انار کے بہت زیادہ درخت تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں انار کھا لوں. انار لیتے ہیں، توڑ کر آپ کھا لیتے ہیں. ہاں، انار توڑتے ہیں، انار توڑنے کے بعد انار وہ ترش نکلتا ہے، کھٹا نکلتا ہے. میٹھا انار کھانے کے لائق ہوتا ہے، کھٹا انار کھانے کے لائق نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس انار کو فوراً رکھ دیتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد کچھ ہی دور آپ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ایک اللہ کا بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس پر شہد کی مکھیاں خوب جمی ہوئی ہیں. شہد کی مکھیاں اسے خوب کاٹ رہے ہیں، زنبور اسے کاٹ رہے ہیں. بڑی شہد کی بڑی مکھیاں، چھوٹی نہیں، شہد کی بڑی مکھیاں اسے خوب کاٹ رہی ہیں. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا گیا. میں نے دیکھ کر اس شخص کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس شخص نے پلٹ کر جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابراہیم. آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص، تجھے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ابراہیم، جو خدا کو پہچان لے، جو خدا کو پہچان لے، جسے خدا کی معرفت نصیب ہو جائے، اس شخص سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. جسے خدا کی خواہش، جسے خدا کی رب تبارک و تعالی، جسے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کی شناسائی ہو جائے، فرماتے ہیں کہ پھر اس سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی.
اللہ اکبر دوستو اور بزرگوں، کتنا بڑا عقیدہ آپ دیتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ کی شناسائی ہو جائے، جو رب تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے، فرماتے ہیں جو رب کو پہچان لے، دنیا کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. دوستو اور بزرگوں، یہاں رک کر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم خواص کے سامنے جب وہ بندے خدا کہتے ہیں کہ جسے خدا کی معرفت نصیب ہو جائے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، کوئی چیز نہیں چھپتی، تیرا نام مجھ سے کیسے چھپے گا جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت مجھے نصیب ہے، مجھے اس کی شناسائی ہے، میں نے اس کو پہچانا ہے. جو امتی ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے. تو جو امام الانبیاء ہوں، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نصیب کرایا ہے، جنہیں معراج کی دولت نصیب ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کی رویت جنہیں نصیب ہوئی ہے، اب بتاؤ اس پیغمبر سے کیا کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت بہت اچھی بات آپ بہت خوب فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سی غیب کی چیز آپ سے چھپ سکتی ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کروڑوں تم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار ہی کرا دیا تو پھر کون سی چیز وہ آپ سے چھپا کر رکھے گا؟ دوستو اور بزرگوں، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب وہ اللہ کے نیک بندے ولی کامل جب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا کی معرفت حاصل کر لے اس سے ہر چیز کھل جاتی ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہتی. اس کے بعد حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو ایک نسبت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو ایک نسبت حاصل ہے، یعنی ایک تعلق آپ کو حاصل ہے، اتنا بڑا تعلق آپ کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت نصیب عطا فرمائی ہے، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شناسائی عطا فرمائی ہے، آپ کو اتنی گہری نسبت ہے، آپ کو ایسا تعلق ہے، تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس تکلیف کو دور فرما دے، یہ تکلیف آپ سے دور ہو جائے. یہ جو مکھیاں، شہد کی مکھیاں آپ کو کاٹ رہی ہیں، یہاں سوچنے کی بھی بات ہے دوستو اور بزرگوں کہ چھوٹی شہد کی مکھی اگر یہ کاٹ لے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور بڑی شہد کی مکھی اگر کاٹ لیں 5-10 اگر کاٹ لیں تو انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. بڑی شہد کی مکھی اگر بڑی مکھی زنبور جسے بڑی شہد کی مکھی اگر کاٹ لے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے. اتنی سخت گرمی اس میں، اتنی سخت تکلیف اس میں ہوا کرتی ہے، زہر ہوتا ہے ایک قسم کا اس میں. اتنی ساری مکھیاں کاٹ رہے ہیں اور وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، نہ وہ بے ہوش ہو رہے ہیں، نہ وہ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. دیکھو مکھیوں کے کاٹنے پر، شہد کی مکھیوں کے کاٹنے پر انہوں نے صبر کیا اور صبر کرتے رہے اور اپنے دل کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور خود کے جسم پر صبر برقرار رکھتے رہے. دوستو اور بزرگوں، انہوں نے شہد کی مکھی کاٹنے پر صبر کیا، اور آج ہم افسوس کہ ہم اگر گناہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم صبر کر کے اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوئے ہم اس چیز سے منہ موڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم اس چیز سے منہ نہیں موڑتے ہیں. کتنی بری بات ہے یہ. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس مرد کامل سے فرماتے ہیں کہ آپ کو نسبت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، آپ کو ایسا تعلق ہے، آپ جو ہے دعا کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس تکلیف کو دور کر دے؟ وہ بندے خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم خواص، تمہیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے، تمہیں بھی تو رب تبارک و تعالیٰ سے ایک قسم کا تعلق حاصل ہے، تم بھی تو خدا کے نیک بندے ہو، تمہیں بھی تو خدا کی معرفت نصیب ہے. اس واسطے کے دوستو اور بزرگوں، ہر ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ اعتبار سے، ان کی حیثیت، ان کی اوقات، ان کی استعداد کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معرفت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. ایسا نہیں کہ ابراہیم خواص ولی کامل نہیں تھے، وہ بھی کامل، لیکن ان چیزوں سے بندوں کو درس دینا ہوتا ہے، دوسروں کو سبق پہنچانا ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم خواص کی اس بات کو سننے کے بعد وہ اللہ کے نیک بندے، وہ ولی کامل جو لیٹے ہوئے تھے، جن پر شہد کی مکھیاں خوب بھن بھناٹ کے ساتھ خوب جو ہے
جن کے اوپر آ کر بیٹھ کر کاٹ رہی تھی، جنہیں خوب کاٹ رہی تھی، وہ اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم خواص سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم خواص، تم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نسبت رکھتے ہو، اس سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا بھی تو تعلق ہے، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہو، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل سے انار کھانے کی خواہش کو ختم فرما دے، میرے دل سے انار کھانے کی خواہش ختم فرما دے، تم نے یہ کیوں نہیں دعا کی؟ دوستو اور بزرگوں، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو کہ مکھیاں جو کاٹ رہی ہیں دفع ہو جائیں، یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر لیتی ہے، یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں دعا کی کہ الہی جو میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے وہ خواہش مجھ سے ختم کر دے، انار کھانے کا جو خیال مجھے پیدا ہو رہا ہے وہ خیال غیر ہے، اس خواہش کو خواہش غیر ہے، اس خواہش کو تو ختم فرما دے۔ تم نے کیوں نہیں دعا کی جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تکلیف دنیا کے حد تک ہے، اور تم نے جو خواہش کی ہے وہ خواہش کی تکلیف تمہیں آخرت میں ملے گی، اس کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر دوستو۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مباح چیزوں کی خواہشات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خواہشات جائز ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ سہولت کے ساتھ کہیں وہ خواہشات نیک کہیں، جو اس کی نفس کی نیک خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، کہیں وہ خواہشات اسے حرام خواہشات تک نہ لے جائیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ والے احتیاط کیا کرتے ہیں، اس لیے وہ احتیاط ورنہ جو ہے انار کھانا جائز حلال ہے، لیکن اس میں بھی اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ خواہش ہی ہے، چاہے وہ حلال چیزوں کی آئے چاہے وہ حرام چیزوں کی آئے، خواہش ہی ہے۔ حلال چیزوں کی خواہش اگر طاقت سے زیادہ جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اگر حلال چیزوں کی خواہشات نفسانی جو حلال ہیں، اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ تو اگر تم اسے پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ چیز آہستہ آہستہ تمہیں حرام کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ اس لیے اولیاء اللہ جو حلال خواہشات ہیں اس میں بھی صرف اپنی ضرورت کے حد تک پورا کرتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے دوستو۔ اس لیے ہم تمام پر ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کریں، نفس کے مکر و فریب کو سمجھیں کہ نفس کیسا دھوکے باز ہے، وہ کیسے دھوکہ دیتا ہے، انسان کو کس طرح وہ خدا کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، انسان کو کس طرح وہ خدا کی نافرمانی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور انسان بھولے بھالے طریقے سے نفس کی نافرمانی، نفس کی فرما برداری میں اور خدا کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس منزل سے نیچے گر رہا ہے، کس گھاٹے میں گر رہا ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہوتا دوستو۔ اگر انسان اپنے نفسانی خواہشات کو پیروں تلے روندے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب بلخ کی سلطنت کو آپ نے چھوڑ دیا، بلخ کی حکومت کو آپ نے چھوڑ دیا، بادشاہ تھے آپ، حاکم تھے، سلطان تھے، آپ اس سلطنت کو چھوڑ کر جب راہ خدا میں آپ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب آپ کے دل میں آ جاتی ہے، اس کی تڑپ جب آپ کے دل میں آتی ہے، تڑپ میں اللہ کی محبت اور اس کی تڑپ میں آپ نکل جاتے ہیں۔ دیکھو دوستو، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو اس لائق ہو اسی کے لیے چیز جچتی ہے، ہر ایک کے لیے ضرور نہیں کہ وہ اسی طرح کیا کرے، کیونکہ آج کل رائے خدا میں اللہ کے راستے میں کہہ کر دھوکہ دینے والے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کا راستہ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادتا، کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اگر خود اپنے اوپر بوجھ ڈال لے تو وہ عقل مند نہیں ہے دوستو۔ جتنی اسے طاقت ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی حیثیت، اس کی طاقت، اس کی ہمت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتا ہے، بوجھ لادتا ہے۔
हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सल्तनत छोड़कर निकलते हैं। आप जो है बाद में लकड़ियां बेचने का पेशा इख्तियार करते हैं। जंगल से लकड़ियां काटते लाकर आप बेचते, लकड़ियां काट कर लाते आप बेचते। एक मर्तबा आपका आशना बाजार में आता है, आपको पहचानने वाला, आपका शनासाई, आपका आशना, आपको पहचानने वाला आता है, बाजार में आता है, देखता है कि बल्ख का बादशाह लकड़ियां बेचते खड़ा हुआ है, हैरत में पड़ जाता है और गुस्से में आता है, चिढ़ पैदा होती है उसके अंदर। चिढ़ पैदा होने के बाद जो है वो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरफ गुस्से की नजर से देखता है और कहने लगता है कि बल्ख की सल्तनत छोड़कर क्या हाथ आया तुम्हारे, क्या खाक हाथ आया तुम्हारे, बल्ख की सल्तनत छोड़ने से क्या खाक आता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब उससे वो बात सुनते हैं, आप जो है वो कहता है कि ईंधन बेचते बैठे हो, लकड़ियां बेचते बैठे हो, इससे बेहतर था कि तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करते, तख्त पर बैठकर हुकूमत चलाते, उसके बजाय तुम बाजार में लकड़ियां बेचते बैठे हो। क्या हासिल हुआ तुम्हें? मोहब्बत खुदा में मुल्क छोड़ने, मोहब्बत खुदा में सल्तनत छोड़ने का नतीजा क्या हासिल हुआ? हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लकड़ियों के उस गट्टे पर हाथ रखते हैं। जैसे ही आप हाथ रखते हैं, सारी लकड़ियां सोना बन जाती हैं, सारी लकड़ियां सोना बन जाती हैं। आप फरमाते हैं, क्या है बंदे खुदा, खुदा के लिए मैंने जो कुछ छोड़ा उसकी अदना सी झलक इन लकड़ियों का सोना बन जाना है, हालत को तब्दील करना है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह अकबर। और इसी तरह से एक और चीज, एक जगह और आते हैं, एक मर्तबा आप गोदड़ी सिलते हुए, तो आप अपनी गोदड़ी, आपका लिबास, दुर्वेशाना लिबास, फकीराना लिबास सीते हुए आप दराए दजला के किनारे बैठे हुए थे। एक शख्स आता है, आकर देखता है, गुस्से में आता है, कहता है, क्या इब्राहिम बल्ख की सल्तनत छोड़कर गोदड़ी सीते बैठे हो? अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि सल्तनत छोड़कर गोदड़ी सीने में तुम्हें क्या नसीब हुआ, क्या इस राह पर चलने से तुम्हें क्या हासिल हुआ? हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जिस सुई से गोदड़ी सी रहे थे, गोदड़ी यानी कौंदी को कहते हैं, हमारी जबान में कौंदी जिसे कहते हैं, कौंदी जिसे कहते हैं गोदड़ी, त्यापे त्यापे जिसमें हुआ करते हैं हमारी जबान में। हजरत इब्राहिम बिन अदम जब सिल रहे थे, जब उस वक्त जो है वो चिढ़ता है, कहता है, क्या मिला तुम्हें? हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप उसकी बात सुनने के बाद सुई अपने हाथ से दरिया में फेंक देते हैं, दरिया में फेंकते हैं। दरिया में फेंक कर आप सिर्फ इशारा करते हैं, बात भी नहीं कहते, आप बात नहीं कहते, सिर्फ इशारा करते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका इशारा क्या करना था? फौरन दरिया में, जो दरिया से मछलियां अपने मुंह में सोने की एक एक सुई लेकर किनारे सतह आप पर आ जाती हैं, पानी के ऊपर आ जाती हैं। सोने की सुइयां लेकर जब सतह आप पर आती हैं, पानी के ऊपर आती हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखो, आपने अपनी जबान से भी कहा नहीं कि मेरी सुई लाओ, आपने जबान से नहीं कहा, सिर्फ आपने इशारा किया। जब बंदा अल्लाह का होता है तो उसके इशारे भी कमालात के हुआ करते हैं। जब बंदा, लेकिन शर्त है कि बंदा अल्लाह का हो जाए, बंदा नफसानी ख्वाहिशात को तोड़े, बंदा नफसानी ख्वाहिशात को अपने पैरों तले रोंदे, ये शर्त है दोस्तों और बुजुर्गों की। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सुइयां, सोने की सुइयां लेकर आते हैं, अब सोचो, आप सोचने की बहुत सारी बातें हैं, वक्त कम है, सोचने की बहुत सारी बातें हैं। समंदर में सुइयां कहाँ से आएंगी बोलो आप? समंदर में सुइयां कहाँ से मिलेंगी? सोना चलो जमीन से खैर, लेकिन समंदर में सुइयां कहाँ से? यानी बंदे खुदा जब खुदा की मोहब्बत में फना होता है, वो इशारा करता है, तो इशारा करने की देर में अल्लाह तबारक व तआला उसके मर्जी के मुताबिक चीजों को पैदा फरमा कर भेज देता है। सुइयां
مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر آ جاتی ہیں۔ کس کے حکم سے آئی تھی مچھلی؟ ابراہیم بن ادھم کا ارادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا، اللہ کا کرنا اور ابراہیم بن ادھم کا ارادہ۔ بندے کا ارادہ ایسا ہو کہ وہ ارادہ ہی اتنا مضبوط ہو کہ ارادہ ہی بندے کو اس جگہ، اس مقام تک لے جائے کہ جہاں بندے کا ارادہ خدا کے ارادے میں ضم ہو جائے۔ بندہ جو چاہے خدا وہی فرمائے۔ مشہور گفتہ اللہ بود گرچہ از القوم عبداللہ بود۔ اللہ والے کی بات اگرچہ اس کی زبان حلق اس کی ہوتی ہے، لیکن بولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوا کرتی ہے۔ اس کی بولی اس کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ بندے کا حلق ہے، حلقوم بندے کا ہوا کرتا ہے، لیکن بولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی مرضی خدا کی ہوا کرتی ہے۔ آواز، گفتگو، کلام بندے کے ہوتے ہیں، لیکن مرضی مالک کی ہوتی ہے۔ جو رب چاہتا ہے وہی بندے کے حلق سے کلمات نکلتے ہیں، وہی اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مچھلیاں سونے کی سوئی لاتے ہیں تو آپ مچھلیوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے وہی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے، میری سوئی مجھے چاہیے۔ پھر پیچھے سے ایک مچھلی اپنے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادم نے جو سوئی پھینکی تھی، اس سوئی کو لا کر حضرت ابراہیم بن ادم کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اس مچھلی کے منہ سے اپنی سوئی نکال لیتے ہیں۔ اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، دیکھ، خدا کی جو میں نے اطاعت کی ہے، اپنے نفس کی جو میں نے مخالفت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو میں نے مرضی حاصل کی ہے، اور اس کی مرضی کے خاطر جو میں نے اپنی سلطنت کو ٹھوکر ماری ہے، اس کا یہ ادنا درجہ ہے، ادنا نتیجہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے صفائی نفس بے حد ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جس نے اپنے نفس کی خواہش سے باز رہا، جو اپنے نفس کی خواہش سے باز آیا، رک گیا، بچا، اپنے نفس کی خواہش کو انکار کر دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بالیقین جنت اس کی آرام گاہ ہے، جنت اس کی آرام گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ اس لیے آپ نے رمضان المبارک کے پچھلے دروس میں آپ نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ہمیشگی ہے، جنت میں جو ہمیشگی ہے وہ روزے کی وجہ سے ہے۔ جنت میں داخلہ خدا کی رحمت سے ہے، جنت میں داخلہ خدا کی رحمت سے ہے، اور درجات میں بلندی عبادت سے ہے۔ آپ جیسی عبادت کریں گے جنت میں ویسے درجات آپ کو نصیب ہوں۔ آپ جیسے کلمات ادا کریں گے، جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اتنے درجات آپ کے لیے۔ حدیث پاک میں، حدیث میں آتا ہے الگ الگ مختلف مقامات پر آپ جو کلمات ادا کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، آپ جو کچھ کلمات ادا کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ خدا کی رحمت سے ہوگا، اور درجات کی بلندی عبادت سے ہوگی، اور جنت میں ہمیشگی روزے سے ہوگی۔ روزہ رکھنے کی بدولت جنت میں ہمیشگی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو جنت میں ہمیشگی یہ روزے کے صدقے ہے دوستو۔ اور روزے میں ہوتا کیا ہے؟ اپنے نفس کو انسان، اپنے خواہشات کو انسان توڑتا ہے، خواہشات کو توڑتا ہے، اپنے ارادوں کو توڑتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ روزے میں بندے کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے رکھا کریں،
रोज़े हरगिज़ हरगिज़ न छोड़ें। बहाना बनाकर रोज़ा छोड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। दुनिया तो गुजर जाएगी। आप ये बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि नहीं जी, हमें सहरी जो है, सहरी के वक्त उठना नहीं हुआ, सहरी के वक्त उठना नहीं हुआ, इसलिए हमने रोज़ा नहीं रखा। कितनी बुरी बात है, बोलिए आप। एक दिन अगर बगैर सहरी के रोज़ा रह लें तो इंसान हलाक नहीं होता। इंसान हट्टे खट्टे होते हैं, हट्टे खट्टे खाते पीते सेहतमंद तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन कहते हैं कि सहरी में उठना नहीं हुआ इसलिए हम आज रोज़ा नहीं। बड़े ताज्जुब की बात है, सहरी में उठना नहीं हुआ। सहरी में ना उठें तो 8 बजे ही भूख लग जाती है सुबह में। बाकी दिनों अगर शाम में 4-5 बजे तक भी खाना ना खाएं तो कुछ नहीं होता, और रमज़ान में 8 बजे ही भूख लग जाती है। अरे शैतान तो बंद है, फिर किस चीज़ ने 8 बजे तुम्हें उभारा? वो नफ्स ने तुम्हें उबारा खाने पर। नफ्स की तुम मुखालिफत करो कि जो है नफ्स तुम्हें कहेगा कि आज खाना नहीं खाए हो, धूप ज़्यादा है, प्यास की शिद्दत ज़्यादा रहेगी, कमज़ोरी आ जाएगी, नकाहत बढ़ेगी। नफ्स तुम्हें वरगलाएगा, नफ्स तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। नफ्स की उस बात पर तुम थूको, नफ्स की उस बात से मुंह मोड़ लो। खालिक की रजामंदी हासिल करते हुए बगैर सहरी के ही रोज़ा रह जाओ, तब देखो फिर अल्लाह तबारक व तआला की कैसी रजामंदी तुम्हें हासिल होती है। इसलिए कोशिश करें आप रमज़ान मुबारक में जहाँ तक हो सके रोज़े आपके पूरे अदा हों। रोज़े अदा करने में किसी किस्म की आप कोताही न करें, क्योंकि आपने इससे पहले भी समाअत किया है, 2 दिन कबल आपने समाअत किया है। आपने सुना है सहरी के वक्त में कि जो है नफ्स से अपने दिल की बीमारी और सेहतमंदी, दिल की बीमारी और सेहतमंदी के पहचानने के जो चीज़ें आपको जो बताई गई थी, उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि आप यानी इरादत और कुदरत, जो बातें आपको बताई गई थी, यानी इरादत यानी खुदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, हर चीज़ से ज़्यादा खुदा की मोहब्बत आपके दिल में अगर है तो आपका दिल सेहतमंद है, नहीं तो बीमार है। इसी तरह कुदरत यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर चलना, अमल करना आपके दिल पर आसान हो, आसान हो। अगर सहल तरीन है, आसान है आपके दिल पर अमल करना, नमाज अदा करना आपको आसान है, खुशू आपको ज़ौक़ व शौक़ हो रहा है, शौक़ से आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका दिल सेहतमंद है। अगर शौक़ से नहीं, ज़बरदस्ती अदा कर रहे हैं या जो है तकल्लुफ़ के साथ, तकलीफ़ के साथ अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका दिल बीमार है। बीमार दिल को सेहतमंद बनाने की ज़रूरत है, और अपने आप को इस माह मुबारक में जहाँ तक हो सके आप इबादतें करें, नेक काम करें, बेहतर से बेहतर काम करें, बुराइयों से बचने की कोशिश करें। बुराइयां हरगिज़ न करें, बुराइयों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बुराइयों से आप बचने की कोशिश करें और अच्छाइयाँ करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सबों को बुराइयों से बचने और नेकियां करने और तेरी रज़ामंदी हासिल करने की हम तमाम को तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात मैं एक वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ कि मैंने कल रात ही में मुझे बाज़ अहबाब ने बताया कि जो है पिछली मरतबा 11वीं शरीफ के वक्त जो फातिहा ख़वानी हुई, उस वक्त में जो है सामने जो है डब्बा रखा हुआ था। डब्बे में दोस्तों शराब नहीं थी, डब्बे में जो है तबर्रुक था। उसमें डब्बे के फातिहा दिलाना मकसूद नहीं था, डब्बे में जो है उसमें तबर्रुक था, उसमें खाने की मीठी चीज़ थी, उस पर जो है फातिहा ख़वानी मकसूद थी, दूसरी चीज़ नहीं कोई जो है। और ये बड़े तकलीफ़ की भी बात है कि जो है आज का दौर ऐसा हो गया है कि मुझसे ये कहा गया है कि जो है सामने आप जो है जानने वाले होकर जो है सामने डब्बा रख के अब जो है फातिहा दिला रहे हैं। अब जो है दौर आपकी ये जो है चीज़ जो है नहीं मालूम दुनिया, क्योंकि ये इंटरनेट की चीज़, ये फेसबुक वगैरह में ये चीज़ चल रही हैं, तो दुनिया के किस हिस्से का कौन सा आदमी देखेगा, और ये जो है लोग जो है इसे मजाक नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, हाँ, ये जो है ये बुरी चीज़ अगर होती
सामने फातिहा रख कर, ये अगर बुरी चीज़ होती, ये अगर गलत चीज़ होती तो हमारे लिए जो है फिर जो है इसमें शर्म की बात होती। अहले सुन्नत ने सामने ग़िज़ा रख कर कुरान पाक की तिलावत करने को बुरा नहीं जाना है। अगर बुरा समझते, अगर वो बुरी चीज़ होती, अगर वो चीज़ बुरी होती तो हरगिज़ नहीं करते। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुज़ुर्गों ने फातिहा का जो तरीक़ा राइज किया है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक के, अहादीस करीमा के तहत ही जारी किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने ग़िज़ा रखकर आपने पढ़ा है, जो रब तबारक व तआला ने चाहा आपने वो पढ़ा है। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, फातिहा आज जो है हम अपने अकायद में इतने कच्चे हो गए हैं, हम अपने मामूलात में इतने कच्चे हो गए हैं कि हमारे अपने मामूलात, जो दुरुस्त मामूलात हैं, उसमें भी हम डरने लग गए हैं। ये दौर कितना अजीब आया देखिए। अब बातिल जो है, बद मज़हब बदअक़ीदा लोग जो है अपने आप को जो है खूब जोश व खरोश के साथ जो है हक अपने आप को हक से जोड़ते हुए हम हक वाले हैं ये कहकर जो है हर एक जमाती ये कहकर जो है ये कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, अहले सुन्नत जो है जो सही चीज़ें हैं उसमें डर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, ये पूरी बात नहीं है। फातिहा ख़वानी बिल्कुल दुरुस्त चीज़ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तरह मैं एक मरतबा उसकी भी क्लिप बिल्कुल एकदम तफसील के साथ में उसकी एक क्लिप बनाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात जो सुन्नी हैं, उनके जो मामूलात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। फातिहा, नज़र व नियाज बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये गलत चीज़ नहीं है। जो कश्फ-ए-हम है, जिनकी सोच टेढ़ी है, वो इसमें ऐब निकालने की कोशिश करते हैं, वो इस पर नुक्ताचीनी की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को घबराने की ज़रूरत नहीं कि जो है ये गलत है या ये है, बल्कि जो है बिल्कुल दुरुस्त चीज़ है। हम फातिहा दिलाते रहेंगे, ये मामूलात अहले सुन्नत में से है, ये एक अच्छा काम है, नेक काम है। इसलिए जो है ये इस काम में जो है बिल्कुल मैं ये जो है गुस्से के मारे मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक बात पहुँचाना है कि जो है फातिहा बिल्कुल दुरुस्त चीज़ है। ये जो है ग़िज़ा सामने रख कर ही फातिहा दिलाई जाती है, बारगाहों में दिलाई जाती है, हर जगह दिलाई जाती है। ग़िज़ा सामने रख कर ही फातिहा, अगर कोई कम वक्त जो है, अगर कोई उस पर नुक्ताचीनी कर लग जाए, हमारे नहीं गलत दूसरी जमातों की, चाहे तबलीग हो, जमात इस्लामी, अहले हदीस हो, कोई भी हो, अहले सुन्नत के अलावा अगर कोई एतराज़ करते हैं तो ये उनकी कश्फ-ए-फहमी है, उनकी समझ में कसूर है। वरना ये मामला तो सदियों से चला रहा है, हुज़ूर पाक के ज़माने से ये मामला चला रहा है। ये मामला बुरा नहीं है, इसलिए ये मामूलात अहले सुन्नत में से फातिहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त चीज़ है। मैं रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने अक़ीदे को मजबूत बनाइए। आप अपने अक़ीदे को, बुज़ुर्गों के जो मामूलात हैं उसके दलाइल आप खोजिए, आप किस दलाइल इकट्ठा कर लीजिए, दलाइल रखिए आप उसके। दलाइल बिल्कुल नहीं हमारे पास। मेरा इरादा है इस तरह के जो है एक दलाइल ही के कुछ क्लिप बनाए जाएं, ताकि जो एक सिलसिला वार आपके लिए आसानी हो जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसकी भी कोशिश बाद रमज़ान के इंशाअल्लाह तबारक व तआला की जाएगी। 15 दिन या हफ्ते में एक मरतबा इस तरह जो है इस तरह की मजलिसें मुनाक़िद की जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक तौफ़ीक़ बख्शे। अब जो है इफ्तार का टाइम हो रहा है, इफ्तार का वक्त अब हो रहा है, और अगले माह माहाना 11वीं शरीफ की जो तारीख़ है वो 6 जून है। 6 जून इंशाअल्लाह तबारक व तआला, 6 जून दिन जो है, अच्छा बोलिए क्या है? दो लोग हैं भाई, आप जो देखने वाले कोई ये नहीं है ना, एक से पूछ रहा हूँ मैं, सामने दो बैठे हैं। इतवार के दिन इतवार की बात नमाज इतवार के दिन
دن اتوار پڑ رہا ہے، 6 جون ہے، اتوار کا دن ہے، اس میں جو ہفتہ بھائی نظام الدین آپ جو ہے دن درست جو دن ہے وہ بولا کرو، اس سے پہلے بھی ایسی غلطی ہوئی ہے، ایسا نہ کریں، جو دن ہے آپ وہ بولا کریں۔ 6 جون ہفتے کے دن ہے، 6 جون جو ہے سنیچر ادھر لائے ہیں، اچھا سیٹرڈے اور سنڈے جو کنفیوز ہو گئے ہیں، ہفتے کے دن جو ہے ہفتے کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 6 جون ہے، 6 جون کو اگلی ماہانہ فاتحہ بعد نماز مغرب رہے گی۔ اگر لاک ڈاؤن یہ اگر اس میں توسیع ہوئی آگے بڑھ گیا تو اگلی ماہ بھی کسی کو آنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اگر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، لوگوں کے جمع ہونے کی اگر اجازت اگر رہی تو اس کو دیکھ کر ہی جو ہے پھر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اگر اس وقت بھی اگر پابندیاں ہوں اگلے ماہ بھی، تو ابھی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگلے ماہ کی فاتحہ بھی مختصر طور پر ہی ہوگی، آپ اس میں بھی آنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ دعائیں تو ہمارے آپ کے ساتھ ہیں ہی ہیں، آپ جو ہے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ جانے سے ہی دعائیں رہیں گی، نہیں، جو آتے تھے یا جو آنے کا ارادہ رکھتے 11ویں شریف کی مجلس پاک میں، ہماری تو دعا ہے کہ مولا ان سبوں کے ارادوں کو قبول کر لے، ان سبوں کی نیتوں کو قبول کر لے، ان سبوں کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ میں یہی دعا کروں گا اور آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے روزوں کی پابندی کریں، روزوں کو ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، اس میں سستی کاہلی بالکل نہ کریں۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹھو بابا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا تبارک و تعالیٰ کریم آکار سزا، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی نظران عقیدت، جو کس نیاز کی شکل میں حاضر ہے، ان تمام میں
جس قسم کی غلطیاں خطائیں لغزشات ہوئیں ان سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ الہ العالمین جو کچھ صحیح ہے تو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ الہی ان تمام چیزوں کا ثواب جو تو ہمیں عطا کرے سب سے پہلے حضور پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس کا ثواب جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات، تابعین تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، اصحاب کربلا، جملہ تمام تر صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، جمیع قلندران نظام کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ حسن سرکار سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی معشوقی یزدانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین جمیل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم میں سے جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کے روحوں کو اس کا ثواب نصیب فرما، اس کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے رشتہ داروں میں جو کوئی لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے مولا وفات پا گئے ان تمام کے ارواح کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی اس ماہانہ 11ویں شریف کی مجلس پاک کے انعقاد کو قبول فرما۔ 11ویں شریف کی مجلس پاک کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو عطا فرما۔ تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ، تمام جو اس دعا میں شریک ہیں، تمام جو اس مجلس میں حاضری کا ارادہ رکھتے تھے یا ہر ماہ حاضر ہوتے تھے مولا، ان سبوں کی حاضری کو، ان سبوں کے ارادوں کو، ان سبوں کے اس کار خیر میں دیکھنے کے طور پر شریک ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبوں کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما۔ الہی ہم تمام کی روزی روزگار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان المبارک کے روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، روزوں کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو عطا فرما۔ الہ العالمین روزوں کی برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین روزوں سے جو نورانیت تو عطا فرماتا ہے مولا ہم تمام کو نورانیت نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے جو تقوی و طہارت تو عطا فرماتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ وہ تقوی و طہارت کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو لوگ ناظرین میں، سامعین میں، حاضرین میں جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، غیب سے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین ان کے کاروبار میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ کاروبار میں نقصان اٹھاتے ہیں مولا انہیں نقصان سے ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین نقصان سے ان کی حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ الہی اگر ان کے کاروبار میں برکت رہے گی مولا وہ جو ہے سکون کے ساتھ تیری عبادت کرتے رہیں گے، تو انہیں سکون کے ساتھ عبادت کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت عطا فرما، خصوصاً جو وبا چلی ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم انسانیت کی حفاظت فرما، سارے انسانوں کی اس سے حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس وبا سے نجات عطا فرما، سارے عالم کے لوگوں کو مولا تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرما، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم نوازی ہم تمام پر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما، رحم فرما، دستگیری فرما، غیبی امداد فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، ہمارے دلوں کو معرفت کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری نگاہوں کو مولا تبارک و تعالیٰ ہماری نگاہوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے کل اعضاء کی حفاظت فرما،
ہمارے بدن کی کل اعضاء سے گناہ نہ ہو مراد، تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، حفاظت فرما۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے کرم سے معاف فرما، تو اپنے فضل سے ہماری دستگیری فرما۔ الہ العالمین تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات یہ ہے کہ روزانہ صبح 4:30 بجے جو ہے لائیو جو ہے واس چلتا ہے، آپ جو ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اور نصیحت دیکھنا مقصود نہ ہو بلکہ دیکھنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش، ایک بات کی بھی اگر کوشش کریں گے تو کامیاب ہے۔ ہمارا بولنا بھی کامیاب ہے، آپ کا سننا بھی کامیاب ہے، اللہ جو ہے آپ کا سننا بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ گوشیا، نعرہ گوشیا۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔